قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث 3123۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ حوالہ جامع ترمذی، حدیث 1493۔ قربانی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حوالہ سورۃ الحج 22:37۔ قربانی کا جانور صحت مند اور بے عیب ہونا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں: ایک آنکھ سے کانا، واضح بیمار، لنگڑا اور بہت کمزور۔ حوالہ جامع ترمذی، حدیث 1497۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث 5555۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ اللہ اکبر۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث 5565۔ قربانی کے جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث 1955۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ حوالہ سورۃ الحج، آیت 28۔ قربانی کا گوشت دوسروں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے: ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر، سورۃ الحج۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث 1995۔